بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الارنب، یہ باب ہے خرگوش کے کانے کے بیان میں کہ خرگوش کا کانا یہ حلال ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن هشام بن زید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انفجنا ارنبا، ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا۔ انفجنا ارنبا یہ لکھی گئی ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، یعنی منگا یہ خرگوش پشی روان شو۔ ونحن بمر زہران، ہم مر زہران مقام میں تھے۔ فسال قوم فغلبوا، تو اس کے پیچھے قوم نے دوڑ لگائی، فغلبوا اور ٹک گئے، آگے بس منڈا اکڑا، لیکن فغلبوا آگے سٹڑی شو، آگے سے شو سٹڑی شو۔ فاخذتها فجئت بها الى ابي طلحه، فاخذتها تو میں نے اسے پکڑ لیا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آیا۔ فاخذتها ما دغا خرگوش نہیں ہوا، فجئت بها الى ابي طلحه، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ خاتم داوی اوڑا، فذبح انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ فبعث بورقیها او قال بفخذیها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ دیا بورقے، اس کے پسلی کو بیچ دیا یا اس کے رانوں کو بیچ دیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے طرف۔ فقبلها، صلی اللہ کے رسول نے اس کو قبول فرمایا۔ باب الضب، یہ باب ہے سابین کے کانے کے بیان میں۔ ضب گو دگو دا خوراک مبارکی دے بارکی روایت ترشوی دی کہ دے خوراک حرام نہ دے، خوراک کی جائز دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادی خوراک نہ کرے، زکاة فرمائے لو چلا مدینہ کی موجود نبی نو طبعا نہیں خوخولے چدا اخری۔ باب الضب، ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دینار سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضب لست آکلہم، حضرت نے فرمایا کہ میں زابنہ نہیں کھاتا، لیکن ولا وارمہم، میں اس کو حرام بھی نہیں سمجھتا، زخرمنا حرام نگڑم۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سالم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دا مخکینی روایت ترشی خواہ انہو دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہو گئے، بیت میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ فأتی بضب محنوز، ایک سابن لائے گیا جو کہ بنا ہوا تھا۔ فاہوى الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہم، اللہ کے رسول نے اس کی طرف ہاتھ جھکا دیا۔ فقال بعض النسواء، بعض عورتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، اخبروا اللہ کے رسول کو خبر دو، اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید ان یاکل، جو چیز کھانا چاہتے اس کے بارے میں خبر دو۔ فقالوا، انہوں نے کہا وہ ضب یا رسول اللہ، یہ تو ضب ہے، گویا ہے اللہ کے رسول۔ فرفع یدہ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ فقلت، میں نے کہا، خالد بن ولید فرماتے میں نے کہا احرام ہو یا رسول اللہ، آیا یہ ضب کھانا حرام ہے؟ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا لا نہیں، ولکن لم یکن بارض قومی، لیکن یہ ہماری قوم کے زمین میں نہیں ہے۔ فاجدنی اعافہم، میں پاتا ہوں کیا چیزا اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ قال خالد، حضرت خالد فرماتے ہیں فجتررتم، میں نے اس کو کھینچ دیا اپنے طرف، فاکلت، میں نے اس کو کھا لیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اللہ کے رسول دیکھتے تھے اور میں اس کو کھا رہا تھا۔ یہ حدیث تقریر ہوئی کہ نبی علیہ السلام یہ کار بانی یہ صحابی ہوئی نہیں، باوجود قدرت نہ من نے کی نداہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھے۔ باب اذا وقع الفارۃ فی السمن الجامد او الذائب، یہ باب اس بارے میں جب جمے ہوئے یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہا پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ غوڑی ہوئی یا دسی غوڑی ہوئی چاہت جامد ہوئی بالکل وچوی، او الذائب یا دسی ہوئی چی بالکل ویلی شوی کپدے کے منگک ارتاو شو
جدید خوراک سے حکم دے. ابھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زوری قال اخبرني عبید اللہ ابن عبد اللہ بن عتبہ انه سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یحدث بیان فرما رہے عن میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان فارتن کہ ایک چوہا وقات فی سمن ایک گھی میں گر گیا، فماتت مر گیا، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، فقال آپ نے فرمایا القوہا اس چوہے کو پھینک دو، وما حولہ جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی پھینک دو، وکلوا بقیہ حصہ اس کو کھاؤ. قیل علی سفیان، حضرت سفیان سے کہا گیا فإن معمرا یحدث، معمر اس کو بیان کرتے ہیں زہری سے، عن سعید بن المسیب و سعید بن المسیب سے، عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور روایت یہ وہ فرماتے ما سمعت الزہری یقول کہ میں نے نہیں سنا امام زہری کو کہ وہ یہ فرماتے ہیں، الا عن عبید اللہ مگر عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ابن عباس سے، وہ روایت کرتے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِرَارًا کہ میں نے بار بار ان سے یہ روایت سنی ہے. ابھی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ عن یونس عن الزہری عن الدابۃ، انہوں نے سوال کے زہری سے عن الدابۃ اس جانور کے بارے میں، اس دابہ کے بارے میں، تموت فی الزیت جو کہ زیتون میں مر جائے، اور سمنی گھی میں مر جائے، وہ جامد اس حال میں کہ وہ زیتون یا گھی جامد ہو، اور غیر جامد یا جامد نہ ہو پگھلا ہوا ہو، الفارہ وغیرہ چوہا مر جائے اس کے علاوہ. قال انہوں نے فرمایا بلانا ہمیں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے حکم فرمایا امر بفارۃ ماتت فی سمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس چوہے کے بارے میں جو مر جائے گھی میں، فامر ابھی اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں حکم فرمایا قرب منہا فطرحا کہ اس کو قریب کیا جائے، پھر آپ نے اس چوہے کو پھینک دیا اور اس کے ارد گرد والے حصے کو پھینک دیا، ثم اکل پھر اس کو کھایا گیا. عن حدیث عبید اللہ بن عبد اللہ ابھی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فارۃ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اس چوہے کے بارے میں سقطت فی سمن جو گھی میں گر جائے، چاہے گھی پگھلا ہوا ہو یا گھی بالکل کیا ہو جامد ہو. فقال اللہ کے رسول نے فرمایا القوا اس کو پھینک دو، وما حولہا اور اس کے ارد گرد والے حصے کو بھی پھینک دو، وکلوا اور اس کو کھاؤ. باب العلم والوسم فی السورام، یہ باب ہے جانوروں کے چہروں پر داغ دینا نشان کرنا کیسا ہے. دساورو پہ چہروں باندھی داغ لگول یا نشان لگول سنگدی دیکھی، چونکہ ڈیر روایات تھی، بعض روایت پر ممانعات بانی دلالت کی، بعض روایت پر جواز بانی دلالت کی، دلی پمینس کی تطبیق داد دسی لو حدا سر جانور تا داغ ورکول کہ داغی دا وجنہ آگی دا تکلیف میلاوشی اور بلا ضرورت دا جائز ندی، آکے چرتا ضرورت ہوئی بالکل بے داگے جواز ترے. باب العلم والوسم فی السورام، یہ باب ہے جانوروں کے چہروں پر داغ دینا، والوسم یا نشان کرنا، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن حنزلۃ عن سالم عن ابن عمر انہ کرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کیا چیز، ان تعلم السورام کہ نشان وغیرہ لگایا جائے، صورت وغیرہ لگایا جائے جانوروں پر. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تضربا کہ جانوروں کو مارا جائے. تابع قتیبہ قال حدثنا عن قری عن حنزلہ وقال تضرب السورام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ صورت وغیرہ بنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے چہروں پر صورت وغیرہ بنایا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابھی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن هشام بن زید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہو گیا، بیاخلی اپنے بھائی کے ساتھ، یحنکو کہ وہ سنت تحنیک فرمائے. سنت تحنیک اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی دیندار آدمی وہ کھجور وغیرہ چھپوائے اور پھر وہ لعاب جو ہے بچے کے منہ میں دے. اور فی مربدن، اللہ کے رسول ایک باڑے میں تھے،
فرائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یسم شاتن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کانوں پر داغ دے رہے تھے. یسم شاتن حسبت قال فی اذانیہ، اللہ کے رسول اس کے کانوں پر داغ دے رہے تھے. تو بوقت ضرورت باندھی داغ والکور بالکل سری جائز تھی. ہاں بلا ضرورت داغ لگول شوقیانه طور باندھی چې داغي وجه نه ساوري ته تکلیف عمرسي دا جائز نه دي. باب اذا اصاب قوم غنیمه فذبح بعضهم غنما او ابلا بغیر امر اصحابهم لم توکل. یہ باب ہے اس بارے میں اگر مجاہدین کسی جماعت کو غنیمت ملے، اگر مجاہدین میں سے کسی جماعت کو غنیمت ملے تو امیر کے حکم سے پہلے اس کو کھانا جائز نہیں ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر تقسیم سے پہلے غنیمت کی بکری یا اونٹ میں سے کچھ ذبح کر لے تو ایسا گوشت کھانا حلال نہیں ہے. بوجہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. طاؤس اور اکرمہ نے چور کے ذبیحہ کے متعلق کہا کہ اسے پینگ دو، معلوم ہو کہ وہ کھانا حرام ہے. یعنی لا غنیمت کی اخان بیزی تقسیم شوی نوی قبل التقسیم تدغا ساورے ذبحکای ندی خوراک حلال نہ دے. دا روایت محکم تیر شوی دے. باب اذا اصاب قوم غنیمہ، یہ باب اس بارے میں جب کسی قوم کو غنیمت پہنچ جائے ذبح بعضهم غنما، بعض ان میں سے بکری کو ذبح کریں، اور ابلا یا اونٹ کو ذبح کریں بغیر امرهم ان کے حکم کے بغیر، لم توکل اس کو نہ کہا جائے گا. یہ حدیث رافع بن خدیج کی روایت کی وجہ سے جو روایت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقال طاؤس و اکرمہ، طاؤس و اکرمہ فرماتے ہیں فی ذبیحۃ السارق، چور کے ذبیحہ کے بارے میں کہ اتروح اس کو پینگ دوم. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص روایت پکی ترشید ہے. قال حدثنا سعید بن مسروق عن عبایت بن رفاعہ عن ابی عن جدہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، انا نلقى العدو غدا، کل ہماری ملاقات ہوگی دشمن کے ساتھ، ولیس معنا مودا، ہمارے پاس تو چڑیا نہیں ہے. فقال اللہ کے رسول نے فرمایا آرن او عجل، مجھے بتلاؤ یا جلدی کر، ما انہار الدم، جو چیز بھی خون بہائے، وذکر اسم اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوں، فکلوا تم اس کو کھا سکتے ہو، ما لم یکن سن جب تک دان کے ذریعے سے ذبح نہ کیا گیا ہوں، ولا ظفرن نہ ناخن کے ذریعے سے ذبح کیا گیا ہوں، وسأحدثکم عن ذلک، اور دان اور ناخن سے ذبح کیوں جائز نہیں ہے میں اس بارے میں تمہیں بیان کروں گا. اما السن بہرحال دان جو ہے فعنی تو ایک ہڈی ہے، واما الظفر اور ناخن جو ہے فمد الحبشہ یہ حبشیوں کی چوری ہے. وتقدم سرعان الناس اور کچھ لوگ جلدی آگے چلے گئے، فاصابوا من المغانم انہیں غنیمت پہنچ گئی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں پیچھے تھے. فنصبوا قدورام انہوں نے باندھ فنصب انہوں نے کڑی کر دی قدورن ہنڈیوں کو، فامر بھی اللہ کے رسول نے اس کو حکم فرمایا، فاکفیت ان کو الٹا دیا گیا، اگر الٹک لیشوی اوواڑو لیشوی. وقسم بینہم اللہ کے رسول نے ان میں مالی غنیمت تقسیم کی. وعدل بعیرا اللہ کے رسول نے برابر فرمایا ایک اونٹ کو، بعشر شیان 10 بکریوں کے برابر میں. ثم ندى بعیرا پھر بات کیا ایک اونٹ، من اوائل القوم قوم میں سے پیچھے قوم میں یعنی لوگوں میں سے لوگوں کے ایک اونٹ باغ کیا. ولم یکن معهم خیر ان کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا. فرماه رجل بسام ان کے پاس گھوڑے کم تھے. فرماه رجل بسام ایک آدمی نے اس کو مارا تیر کے ساتھ. فحبسه اللہ تعالی اللہ تعالی نے اس کو روک لیا. فقال اللہ کے رسول نے فرمایا ان لهذه البهائم یقینا ان چھپاؤ کے لیے اوابد باغنا ہے، اوابد الوحشی جس کہ وحشی جانور بھی دکھتے ہیں. فما فعل من هذا جو کچھ ان میں سے یہ کرے باغ جائے، ففعل مثل هذا پر تم اس کے ساتھ کرو اس طرح، یعنی تیر وغیرہ اس پر پھینک کر تم اس کو کیا کر سکتے ہو، مار سکتے ہو. باب اذا ند بعیر لقوم یہ باب اس بارے میں جب ایک اونٹ بدک جائے لقوم کسی قوم کا ایک اونٹ بدک جائے تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہو، یہ باب اس بارے میں ہے. اذا ند بعیر لقوم فرماؤ بعض بسام بس ان میں سے بعض اس کو مارے تیر کے ذریعے سے، فقتل اللہ قتل کر وہ اس کو قتل کرے، وہ ارادہ اور ارادہ کرے اسلام ان کی اصلاح کا، فہو جائز یہ کیا ہے، جائز ہے. اس بارے میں جو روایت ہے وہ پہلے گزر چکی ہے.
کہ اسی طرح کرنا جائز ہے. بخبر رافع عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ روایت ہے جو کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا معمر قال اخبرنا عمر بن عبید التنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جد رافع قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فند بعير من الابل، اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک کیا. قال فرماه رجل بسام فحبس، ایک آدمی نے اس کو تیر کے ذریعے سے مارا، اس کو روک لیا. قال ثم قال ان لا عوابد قوابل الوحش، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اونٹوں کے لیے بدکنا ہے وحشی جانوروں کی طرح. فما غلبکم منہ فاصنعوا به هكذا، بس اگر وہ غالب آ جائے تم پر ان میں سے تو ان کے ساتھ کرو اس طرح. قال قلت یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول انا نکون فی المغازی والاسفار، ہم تو جنگلوں میں ہوتے ہیں، مغازی غزوات میں ہوتے ہیں، سفروں میں ہوتے ہیں. فنظر ہم چاہتے ہیں ان نذبح کو ان کو ذبح کریں، فلا یکون مدام، ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی. قال اللہ کے رسول نے فرمایا ان ما ان حرام او ما نہر الدم، مجھے بتلاؤ جو کچھ بھی خون بہائے اور وذکر اسم اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہوں. فکل کھاؤ تم غیر السن والظفر، سوائے دانت کے اور سوائے ناخون کے، اس کے ذریعے سے تم نہیں ذبح کر سکتے ہو. فإن السن عظم، اس لیے کہ دانت تو ایک ہڈی ہے، والظفر اور ناخون جو ہے مد الحبشہ، یہ حبشیوں کی چری ہے. باب اکل المستر، یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے تو مستر، چاہے خنزیر کے گوشت کی طرف وہ مجبور ہو جائے یا شراب کے پینے کی طرف وہ مجبور ہو جائے، تو وہ استرار کی صورت میں مردار کو کھا سکتا ہے. اسی طرح شراب کو پی سکتا ہے بوقت استرار، چکلا مجبور شی. قول تعالی، اللہ تعالیٰ کس قول کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم اس پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہے. فلا اسم علیہ، پوری آیت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وقال آگے اللہ نے فرمایا فمن استر، جو سخت مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لاسم، جو کہ گناہ کا قصد کرنے والا نہ ہو. وقولہ فکلوا، کھاؤ تم مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر تم واقعی اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. وقولہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہہ دیجیے میرے پیغمبر نہیں پاتا میں اس بارے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن حرام کیا ہوا، سوائے ان چیزوں کے. قال او دم مسفوعا، جو بہتا ہوا خون اس کا کھانا حرام ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسفوعاً کا معنی محراقاً، جس کو بہایا گیا ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. وقال فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ تم اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دی ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ. آگے باب ہے کتاب الاضاحی، یہ کتاب التوحید ہے. انشاءاللہ یہ ہم جمعرات کے دن پڑھیں گے. کتاب التوحید بمونگا صرف دے جمعرات پر زبان دیویو